ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک تو خیر یہ کہ دونوں حضرات اردو میں گفتگو کر رہے تھے، اچھا لگا، اور ہمارے یہاں بھی بڑی فراٹے سے لوگ فارسی کرتے ہیں، اور میں عموماً ذرا اس بات پر کبھی ہوتا ہوں کہ عربی فارسی میں جو عبور ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا، بہت ضروری ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر سلمہ یہ عجیب اتفاق نہیں کہ ابھی اسی مہینے غالباً ہم نے وار کی، انڈیا نے ہم پر حملہ کیا، اور ابھی یہ گیا نہیں تھا کہ یہ اسرائیل آیا، اور اسرائیل کا اور انڈیا کا ایک روایتی تعلق، اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بڑھتے ہوئے امریکہ کا انڈیا سے اور یہ تعلق، تو یہ جو ہمارے یہاں کچھ غالباً جشن اور سیلیبریشن منانے کی بڑی وہ ہے، اور ابھی تک ہم وہی سیلیبریشن منا رہے ہیں، ہم نے یوں کر دیا اور ہم نے یہ دکھا دیا دشمن کو۔ غالباً پاکستان اور ہندوستان میں چاہے کشمیر سمیت جو کانفلکٹ ہے وہ اتنا سیریس ہے کہ ہمیں سوری ٹو سے ان چیزوں کو سیریسلی دیکھنا پڑے گا، اور ابھی کچھ لوگ خطرے کا اظہار کر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران وہاں انگیج ہے، دنیا کی نظریں وہاں ہیں، مودی سے نہ فائدہ اٹھائے۔ ڈاکٹر سلمہ بالکل فائدہ اٹھائے، نہ اٹھائے والا تو مفروضہ چلتا ہی نہیں ہے، بالکل اٹھائے گا اور اٹھا رہا ہوگا۔ دیکھیں ابھی جو دو تین چیزیں میں کامن ہیں، ایک تو یہ کہ انڈیا نے جو یہ سرجیکل سٹرائکس کی کہانی شروع کی تھی، یہ بھی اسرائیل کی ہی فارمولا تھا جو اس نے اپنایا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ کرتا چلا گیا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پہلگام کے بعد انڈیا نے پاکستان کے اوپر وار تھوپی، تو اس میں اسرائیل نے انڈیا کو بڑا جو ہے بیک تھمپنگ کی کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، اور بالکل منہ توڑ کے ان کو جو ہے جو کرنا ہے کریں۔ پر اس کے ساتھ جو ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو ٹیررزم اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی ہے وہ اسرائیل اور بھارت کی آپس میں بہت زیادہ ملتی ہے، یہ جوائنٹ ٹریننگ کرتے ہیں، اور جو نان کائنیٹک اسٹرائکس کی آپ بات کریں بلوچستان کو لے کے، وہ تو ایک انتہائی خطرناک چیز ہے جس پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ایران جو کہ ان کا دوست ملک ہے، اس میں اسرائیل کے چابہار کے بھی بہرحال انڈیا کو نے لیا تھا، جی بالکل، اور اگر وہ وہاں اسرائیل کے کہنے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو انہوں نے ایک طرح سے اسٹریٹجک ہاسٹیج رکھا ہوا تھا، اور جب اسرائیل نے کہا تو انہوں نے ایک سیکنڈ میں ان لوگوں کو مار دیا، تو یہ تو ہمیں بڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ انفلٹریشن بلوچستان میں نہیں ہے، یہ تو بہت سارے ملکوں میں ہے، اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر اپنا انٹرسٹ انہوں نے کرنا ہے۔ تو یہ جو انڈو اسرائیلی نیکسس ہے، اس کے اوپر پاکستان کو بڑا سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، ماشاء اللہ نے ہمیں کیپیبل کیا کہ ہم نے یہ جنگ جیتی، پر یہ ایک بیٹل تھی، وار چل رہی ہے، اور وار مختلف شکلوں میں چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، یہ اقتصادی وار بھی ہوگی، کلچرل وار بھی ہوگی۔ لیکن بات ہے کہ تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اگر سیلف کرٹیسزم پہ غالباً ہماری ملٹری تو اپنا رول ادا کر رہی ہے، لیکن ہمارا جو سویلین سیٹ اپ ہے وہ، یا عوام میں دیکھیں جی وہی بجٹ کے وقت وہی گفتگو ہو رہی ہے، وہی ہم اپنے یعنی بہت زیادہ اس دوران یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے 20% کرا دفاعی بجٹ، لیکن یہ بھی خبریں آ جاتی ہے کہ چیئرمین سینٹ نے اپنی 600% تنخواہ بڑھا دی۔ لیکن ہمیں یہ جو اس وقت یہ ضرور کرنا چاہیے کہ قوم تو جو عام آدمی تو تیار ہوتا ہے، لیکن آپ کی ہماری اشرافیہ وہ سیکریفائس دینے کی تیار نہیں ہوتی جو اس وقت بہت دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں اسرائیل اور انڈیا کی وہ پورے طور پر ساتھ دیتے ہیں، ذرا ہمارے اگر اس پہلو سے دیکھوں، سوری ٹو سے برا نہ مانے۔ جی نہیں، دیکھیں اگر آپ نے ایک قوم کو آگے بڑھانا ہے اور ایک قوم کو چلانا ہے تو ہر سیگمنٹ نے اپنا ڈیو رول پلے کرنا ہے۔ یہ جو جنگ تھی مے کی، اس میں جو ہمیں ایک چیز دکھائی دی کہ اس میں سارا ملک کسی کے کہنے پہ نہیں، ایک دم ایک سنگل پلیٹ فارم پہ آ گیا، اس میں کوئی امیر غریب کی تفریق نہیں رہی، اس میں فوجی غیر فوجی کی تفریق نہیں رہی، اس میں کوئی ایتھنک تفریق نہیں رہی، ایوری ون فیلٹ لائک اے سنگل اینٹی۔ اور ابھی ہمیں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ جو انڈیا نے ہمارے ساتھ کرنا ہے وہ بلوچستان اور کشمیر، ان دو فرنٹس پہ اس نے ہمیں نقصان پہنچانا ہے۔ پانی کا ایشو اس نے پہلے کھڑا کیا، ڈسٹریکشن بھی تھی، جو کچھ سب کچھ تھا۔ اب دیکھیں چلو وہ آپ لوگ کہیں گے ہم بہت ادھر چلے گئے۔